اور اس لیے آئی ایس آئی نے پریمپٹ کرنے کے لیے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتایا، ساری انفارمیشن دی کہ آپ کے بنائے ہوئے لوگ انفلٹریٹ کر رہے ہیں، جن کو لشکر طیبہ کا نام دیا جائے گا۔ ہما بقائی نے لشکر جنگوی کا نام لیا، لشکر جنگوی کے نہیں، لشکر طیبہ کا نام لیا گیا۔ لشکر جنگوی تو ویسے ہی پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے انڈین فنڈنگ سے۔ لشکر طیبہ کے اوپر انڈین الزام لگاتے ہیں، اور یہ بات پاکستان نے صرف اس لیے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتائی کہ ہم کو را اور این ڈی ایس کا پلان پہلے معلوم ہو گیا ہے، اور یہ انٹیلیجنس پوری دنیا کے مختلف سیکیورٹی ایجنسی سے شیئر کی گئی، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ کل انڈیا میں جب فالس فلیگ اٹیک ان لوگوں کے ذریعے کروایا جائے گا تو پاکستان کو بلیم نہ کیا جائے۔ یہ تو ریالٹی ہے اس کوآپریشن کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان ہوا۔ ایک بڑا سٹرونگ میسج پرائیویٹلی دیا گیا ہے، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، نواز شریف کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انڈیا کو بے عزت نہ کریں، لہٰذا اس بات کو پبلک نہیں کیا گیا، لیکن آج میں اس کو پبلک کر رہا ہوں۔ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈین انٹیلیجنس نے خود انفلٹریٹ کرائے تھے یہ ایلیمنٹس، اور ان کو ہم نے اس کی انفارمیشن انڈیا کو دی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری انڈین گورنمنٹ میں موت کی خاموشی ہے، کوئی ان 10 دہشت گردوں کی اب بات نہیں کر رہا، بیکاز دا کور ہیز بین بلون اپ۔ That's the reality۔ دو باتیں ہوئی کہ ایک سازشی تھیوری ہے جسے آپ بیان فرما رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن نہیں چاہتے، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، سرکاری سطح پر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ مسعود، میں دونوں باتیں آپ کو جواب آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارے یہ جو آپ کے ہندوستان سے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتائیے کہ کیا سمجھوتا ایکسپریس کو جب جلایا گیا تھا، جب اس میں 1.5 پاکستانیوں کو زندہ جلایا گیا، اس وقت بھی الزام آئی ایس آئی اور لشکر طیبہ پہ لگایا گیا، اور جو کرنل پروہیت اس میں سے نکلا انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا، کیا وہ بھی کنسپریسی تھیوری تھی؟ انہوں نے بات کی کہ اجمل قصاب کی کہ وہ تو ہمارے پاکستان کے ایک میڈیا چینل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے گاؤں سے تھا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس میڈیا چینل کی پاکستان میں ریپوٹیشن کیا ہے، کہ وہ انڈیا کا چینل ہے، اور آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی نے لکھ کر دیا ہے ڈاکومنٹڈ کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ کیا اس بات سے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس اس طرح کے مالیگاؤں کے معاملے، مالیگاؤں کے کیس میں، سمجھوتا ایکسپریس میں، انڈین پارلیمنٹ میں، ممبئی میں، کسی جگہ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایویڈنس پاکستان کو ایسی نہیں دی جو کوریبوریٹ کی جا سکتی ہو، جبکہ ان کی اپنی عدالتوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کرنل پروہیت اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور ہندو زائنسٹ انوالوڈ تھے سمجھوتا ایکسپریس میں۔ اور یہ کوئی کنسپیرسی کی بات نہیں ہے کہ اس وقت انڈین پرائم منسٹر گجرات کا قصائی ہے، ہی از دا بچر آف گجرات۔ اس وقت جو پاکستان، اس وقت جو انڈیا کے اندر گورنمنٹ ہے وہ ہندو زائنسٹ کی ہے، اور پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ انڈیا میں انٹالرنس بڑھی ہے، انڈیا میں فیشزم انڈیا میں دہشت گردی ریاستی سطح پر ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ان باتوں کو چھپا رہی تھی تو یہ بات اس لیے کہ انڈیا سے یہ امن چاہتے ہیں، لیکن کیا انڈیا امن چاہتا ہے؟ یہ تو ہمیں کرکٹ میچ نہیں کھیلنے دیتے۔ اس کے بعد ہمیں اتنا گھٹیا ہمسایہ ملا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر چیز کنسپریسی تھیوری ہے۔ کرنل پروہیت بھی کنسپریسی تھیوری ہے، ان سے پوچھے ذرا۔ پاکستان، مسعود، پاکستان کی ریاست پچھلے 10 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، 35-35 ہزار پاکستان آرمی آفیسر اور جوان، پوری دنیا میں کسی آرمی نے قربانی اتنی نہیں دی دہشت گردی کے خلاف جو انڈین سپانسرڈ ہے، which is raw sponsored terrorism۔ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ افغانستان کے این ڈی ایس کے ساتھ مل کر اجیت کمار ڈوبل، انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہم دیوبندی ٹی ٹی پی کو استعمال کر کے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے خود انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک 4th جنریشن وار کر رہے ہیں۔ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ، جب ان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر منہ سے اپنے کنفیشن آف کرائم کر رہا ہو؟ ہاؤ کین ہی ڈیفینڈ ان دیٹ؟ تو زیاد حامد صاحب